کو نہیں دیکھتا اوروں کی نظر سے. جس دن آپ نے اس شعر کا مطلب سمجھ لیا اور اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، آپ کسی کی باتوں میں کام نہیں دھریں گے اور آپ وہ کریں گے جو آپ کا دل اور آپ کا دماغ کہتا ہے کہ کر جا. کیونکہ جو کام آپ کرنے کے لیے نکلے ہیں، کس لیے کرنے نکلے ہیں؟ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی فیملی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ اس شخص کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. ایسا ہی ہے. تو جب ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اپنی فیملی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو ہم دوسروں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ ہم کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں دوسروں کی باتوں میں آ کر؟ اس وقت حاضر میں کوئی چیز بھی سیکیور نہیں ہے، نہ ہماری زندگی، نہ ہمارا پیسہ، نہ ہماری عزت. کوئی چیز کی سیکیورٹی ہے ہی نہیں. حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں. اب ایک چیز جو کہ ہمارے اپنے خواب ہیں، اگر وہ بھی سیکیور نہیں ہے تو پھر ہم جی کس لیے رہے ہیں؟ ہم یہ سانسیں کیوں لے رہے ہیں؟ باقی ساری چیزیں تو چلی گئیں. ایک وہ خواب جو ہمارے اور ہماری فیملی کے ہمارے پاس اندر سیکیور ہیں یہاں اور یہاں، اگر وہ بھی لوگ چرا کے آپ سے لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں جینے کا کم از کم کوئی حق نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں جو ہر چیز کو پلٹ جھپٹ کے گھما پھرا کے اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی اس میں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اتنی اچھی چیز کوئی مل جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری قسمت ایسے پلٹ جائے کہ ہمیں بھی بہت کچھ ملنے لگے. نو وے. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. ایسے ہی ہمارے ایک بھائی کسی شہر کے کسی محلے میں رہتے تھے. 4-5 ہزار کی ان کی تنخواہ تھی اور ان کا خواب تھا کہ کسی طریقے سے دبئی کا ویزا لگ جائے تو دبئی جا کے نوکری کریے. اتفاق سے ان کے ایک دوست کے توسط سے کچھ 15-20 ہزار روپے دے کے ان کو دبئی کا مل جاتا ہے. دبئی کا ویزا ملنے کے بعد ان کی سیٹ بک ہو جاتی ہے PIA کی فلائٹ سے ایک پرٹیکولر ڈیٹ میں، ایک پرٹیکولر ٹائم میں. اور وہ کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ ٹریول کر رہے تھے، ایئرپورٹ وقت سے کافی پہلے پہنچ جاتے ہیں. 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایکسائٹمنٹ بھی تھی بہت زیادہ. بورڈنگ پاس لینے کے بعد لاؤنج میں چلے جاتے ہیں. جب لاؤنج میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک مشین لگی دیکھتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا سکتی ہوں صرف اور صرف 5 روپے میں. بغیر کوئی ڈیٹا ان پٹ کیے آپ مجھے کچھ نہ بتائیں اور میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی. یہ مشین پہ لکھا تھا. ہمارے وہ بھائی جو کہ زندگی میں پہلی دفعہ زندگی میں ایئرپورٹ پہنچے تھے، باہر جا رہے تھے، یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایک مشین جس میں میں کچھ ان پٹ نہ کروں وہ مجھے میرے بارے میں، میرے فیوچر کے بارے میں، میرے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دے. ہو ہی نہیں سکتا. 5 روپے ڈالتے ہیں مشین کے اندر اور مشین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مشین میں سے ایک پرچی نکلتی ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام عبدالقدوس ہے، آپ کی عمر 27 سال ہے، آپ فلاں محلے کے مکان نمبر فلاں میں رہتے ہیں، آپ اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر باہر جانا چاہتے ہیں. آج PIA کی فلائٹ PK 977 سے 9:30 بجے دبئی جا رہے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ ہاؤ کین دس بی پاسبل؟ میں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے مجھے سب کچھ کیسے بتا دیا؟ نہیں ہو سکتا. باتھ روم جاتا ہے، بیگ میں کچھ کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے چینج کرتا ہے، اپنے بال شیو کر لیتا ہے، دوبارہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر 5 کا نوٹ ڈالتا ہے، بٹن دباتا ہے، پرچی نکلتی ہے. آپ کا نام عبدالقدوس ہے، آپ کی عمر 27 سال، آپ فلاں محلے کے فلاں مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر باہر جانا چاہتے تھے اور آج PIA کی پروائز PK 799 سے 9:30 بجے دبئی جا رہے ہیں. کہتا ہے نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کوئی ہے جو ان کو بتا رہا ہے. ابھی دیکھتا ہوں.
باتھ روم میں جاتا ہے، اپنی بھویں نکالتا ہے، داڑھی نکالتا ہے، مونچھیں نکالتا ہے اور عجیب سا حلیہ بنا کے دوبارہ مشین پہ چلا جاتا ہے. پھر 5 کا نوٹ ڈالتا ہے، پھر بٹن دباتا ہے، پھر وہی پرچی نکلتی ہے کہ عبدالقدوس، عمر 27 سال، فلاں مکان، فلاں جگہ سے پریشانی کی حالت میں دبئی جانا چاہتے تھے اور آج پی کے کی پرواز 799 سے 9:30 بجے دبئی جا رہے ہیں. پاگل ہو جاتا ہے. کارنر میں ایک پٹھان بیٹھا ہوتا ہے، گندی سی چادر لیے ہوئے، اس سے چادر لیتا ہے، چادر میں اپنا پورا منہ لپیٹ کے 5 کا نوٹ ڈال کے بٹن دباتا ہے. کہتا ہے اب پتہ چلے گا اس کو. پرچی نکلتی ہے، آپ کا نام عبدالقدوس ہے، عمر 27 سال، فلاں محلے کے مکان نمبر فلاں میں رہائش پذیر ہے، اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر باہر جانا چاہتے تھے اور آج پی کے کی پرواز، پی آئی اے کی پرواز پی کے 977 سے جو کہ جا چکی ہے، دبئی جانے والے تھے. اب ان کو یقین آیا کہ واقعی مشین کہہ تو صحیح رہی تھی، کیونکہ اب اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پرواز جا چکی ہے، اور ہم اسی چکر میں لگے رہے کہ پہلے اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ واقعی یہ مشین صحیح ہے بھی کہ نہیں. تو یہی ہوتا ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگ ٹیسٹنگ میں لگے رہ جاتے ہیں اور فلائٹ نکل جاتی ہے، اور پھر پیٹتے رہتے ہیں اس لکیر کو جو سانپ کے بعد نکل جانے کے بعد پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر دوش دیتے ہیں قسمت کو. ہماری تو قسمت ہی خراب تھی، ہماری قسمت میں ہی یہ نہیں تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر غلط کام خود کرتے ہیں تو دوش قسمت کو مت دیجیے، کیونکہ اپنی غلطی مان لینا بہت بڑی بات ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا بہت بہادری کا کام ہے. اور یہی ہماری پرابلمس ہے کہ ہم اپنی پرابلمس کو اور اپنی غلطیوں کو دوسروں کے اوپر تھوپ کر اپنے اوپر سے اس کا بوجھ اتار دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کر کے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ خود کو، اپنے آپ کو. تو جو شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اس پہ کوئی کیسے ٹرسٹ کرے؟ اگر ایک شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے. آپ نے ابھی جی ایم آئی کی گہرائی کو سمجھا نہیں، آپ نے ابھی جی ایم آئی کے کام کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کا خود کانفیڈنس شیکی 50-50 ہے کہ پتہ نہیں کوائن ملے گی کہ نہیں. میرے دوست محمد شبیر صاحب نے ابھی اسٹیج پہ آ کے کوائن ریسیو کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے سامنے کہا مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے کوائن ملے گی بھی کہ نہیں. وہ تو اب ملی ہے تو یقین آیا ہے. شبیر صاحب گارنٹیڈ. اچھا نہیں لگا یہ ڈائلاگ، کیونکہ آپ ایز اے لیڈر آپ کو ادھر بلایا گیا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ ایسے کوائن ملتی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ سائن اپ کرایا ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک جوا کھیلا، کیونکہ آپ کو خود یقین نہیں تھا. ہمیں یہ یقین پہلے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو یہ میسج کنوے کریں. سپوز